अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद लें। जनाब, तरबेला डैम की तह में 636 अरब डॉलर मालियत के जनाब सोने के ज़ख़ायर का इंकशाफ हुआ है। ख़बर सामने आई है कि जनाब तरबेला डैम की मिट्टी जनाब सोने से भरी हुई है और इस हवाले से इब्तदाई सैम्पलिंग भी कर ली गई है और इस सैम्पलिंग की रिपोर्ट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को भी दी गई है और इस मामले से यानी तरबेला डैम से सोना निकालने के लिए SIFC की जिम्मेदारी भी आयद कर दी गई है। यानी SIFC को जो भी साहब लीड कर रहे हैं उनको ये हदायत कर दी गई है जनाब कि आपने ये 636 अरब डॉलर का जो सोना है वो महज तरबेला डैम से निकालना है। ये खबर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। क्यों, ये मैं ज़रा आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले इस खबर पर बात करते हैं। इस खबर का जो मुहर्रक हैं वो है चेयरमैन एयर कराची कंपनी और मारूफ बिजनेसमैन हनीफ गौहर। उनकी तरफ से ये इंकशाफ सामने आया है कि तरबेला डैम की मिट्टी में 636 अरब डॉलर मालियत के सोने के ज़ख़ायर मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बाज़ाब्ता ब्रीफिंग दी जा चुकी है और आर्मी चीफ ने इस इंकशाफ पर फौरी मुस्बत रद्द-ए-अमल भी दिया। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हनीफ गौहर का ये कहना था कि उनकी टीम ने गोताखोरों को तरबेला डैम के अंदर भिजवाया, मिट्टी के नमूने हासिल किए और फिर इन्हें मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्टिंग के लिए भिजवाया गया। उनके मुताबिक हमने मिट्टी के नमूनों में सोने की अमेजिश की शरह मालूम की, फिर इस शरह को डैम के सोने से भरपूर हिस्से की कुल क्यूबिक फिट मिट्टी से ज़रब दी, जिसके बाद ये नतीजा सामने आया कि तरबेला डैम की मिट्टी में तकरीबन 636 अरब डॉलर मालियत का सोना मौजूद है। उनका ये कहना है कि ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आज़म साहब को और आर्मी चीफ को और उसके बाद ये जो ब्रीफिंग है इसका इनेकाद किया गया है SIFC के सरबराह जनरल सरफराज के साथ और जनरल सरफराज साहब को भी उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसके बाद ये मामला उस वक्त के चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी के हवाले किया गया। हनीफ गौहर ने मिट्टी निकालने के लिए जनाब पेशकश की है कि वो हॉलैंड की कंपनी से डील करेंगे और हॉलैंड की कंपनी को पाकिस्तान मदऊ करेंगे, सारी सरमायाकारी वो खुद करेंगे और इस मिट्टी से जो भी सोना बरामद होगा वो हुकूमत के हवाले कर देंगे। ये खबर यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन उसके बाद चंद सवालात पैदा होते हैं कि अगर आप गोताखोरों को नीचे भेजेंगे तो वो एक शॉपर बैग भर के मिट्टी का बाहर ले आएंगे और जिस तरीके से फेसबुक पे वीडियोस नहीं चल रही होती, वो छाननी लेके खड़े होते हैं, मिट्टी डालते हैं, उसमें यूँ करके गोल गोल घुमाते हैं और सोने के ज़रात अलग कर लेते हैं। ये एक अमूमी तौर पर तरीका है और ये रवायती तरीका नहीं है, ये सदियों से मुस्तअमल तरीका है। इस तरीके से बहाव के ऊपर जो भी मुकामात होते हैं वहाँ मिट्टी की अमेजिश में से सोने को निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर मामला है डैम का और वसी पैमाने पर चूंकि ये जो है वो डैम फैला हुआ है तो यहाँ से मिट्टी का ये रवायती तरीका जिसको पैनिंग कहते हैं, इससे तो ये बरामद नहीं हो सकता सोना। तो फिर दूसरा तरीका है सोने को निकालने का, उसको कहते हैं स्लूस बॉक्सेस। इसमें भी मिट्टी को पानी के बहाव के साथ तैयार करदा एक चैनल से गुजारा जाता है। यहाँ पर सोने के भारी ज़रात ख़ास मवाद जिसे कारपेट्स कहा जाता है वो वहाँ पर फंस जाते हैं और उसके बाद को यानी कारपेट्स को सोने के ज़रात को अलग कर लिया जाता है और पानी अपने चैनल से गुजर जाता है। लेकिन तरबेला डैम जैसे मामले पर इस तरीके से सोना बरामद नहीं किया जा सकता। तो तीसरा तरीका है जिसको ड्रीजिंग कहा जाता है। ये एक जदीद तरीका है जिसमें ख़ास मशीनरी जिसको ड्रीजर्स कहा जाता है उसका इस्तेमाल करते हुए मिट्टी को निकाला जाता है और हॉलैंड में जो है वो इस काम में उनको सबकत हासिल है और वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर ड्रीजिंग के लिए एक सनत भी मौजूद है और वहाँ पर इसके लिए भारी मशीनरी भी मौजूद है जिसके ज़रिए सोना निकाला जा सकता है। और चूँकि हनीफ गौहर ने अपनी इस तजवीज़ में हॉलैंड के साथ शराकत दारी का जिक्र किया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ड्रीजिंग करके उन्होंने सोना निकालने का कोई तरीक़ाकार तय किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर मेरे नज़दीक ये मौजूद है कि इस तजवीज़ को फ्लोट करके
اور بڑے پیمانے پر یعنی وزیر اعظم صاحب کو، آرمی چیف کو، SIFC کے سربراہ کو یہ تجویز بھی دی گئی اور اس تجویز کے اوپر تالیاں بھی بجائی گئیں، لیکن کیا یہ جو سونا ہے یہ یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو تربیلا ڈیم ہے اس کی جھیل کا مجموعی حجم یعنی اس جھیل کی کل گنجائش پانی کی وہ 11.6 بلین کیوبک میٹر ہے، تربیلا ڈیم کی جھیل میں پانی کو سٹور کرنے کی، لیکن چونکہ وہاں پر کافی عرصے سے یہ ڈیم زیر استعمال ہے تو وہاں پر سلٹ یعنی گار جس کو سیڈیمنٹ بھی کہا جاتا ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے، اور اسی لیے تربیلا اور منگلا کو اپریزنگ پروجیکٹس بھی شروع کیے گئے تھے۔ اچھا، اگر ہم اس کا تخمینہ لگائیں اندازے سے تو گزشتہ 60 سال جب سے یہ تربیلا ڈیم بنا ہے اس میں تقریباً 3.5 سے 4.6 بلین کیوبک میٹر تک یہ جو گار ہے یا جس کو سلٹ کہتے ہیں یا سیڈیمنٹ کہتے ہیں یہ وہاں پر موجود ہوگی، جس کی وجہ سے وہاں پر پانی کی جو مقدار ہے وہ 11.6 بلین کیوبک میٹر سے کم ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم فرض کریں کہ صرف طے سے 1-2 میٹر تک ہی مٹی نکالی جائے گی، کیونکہ اتنی نیچے جا کر مٹی نکالنا تو ممکن نہیں ہے، صرف سطح پر 1-2 میٹر اگر مٹی نکالی جائے گی تو یہ تقریباً 1 سے 2 بلین کیوبک میٹر مٹی ہوگی جو یہاں سے نکالی جائے گی اگر محض 1 میٹر کے اندر سے یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے ہالینڈ کی اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اور چونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ 1 سے 2 بلین کیوبک میٹر مٹی بھی ایک بہت بڑا حجم ہے۔ تربیلا ڈیم کی لمبائی تقریباً 2743 میٹر ہے اور جھیل کا رقبہ 250 مربع کلومیٹر ہے، کوئی چھوٹا موٹا ایریا نہیں ہے جہاں سے انہوں نے $636 بلین کا سونا نکالنا ہے۔ تو اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں اور یہ جو جدید یہ جو کٹر سکشن ڈریجرز ہیں اس کی مدد سے روزانہ 5000 سے 50,000 کیوبک میٹر مٹی نکال سکیں جو مشین کے سائز اور طاقت پر منحصر ہے، ہالینڈ جیسے ممالک میں استعمال ہونے والی اعلیٰ درجے کی مشینری ڈیلی بیسس پر 20 سے 30,000 کیوبک میٹر مٹی جو ہے وہ نکال سکتی ہے ایک دن میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1 بلین کیوبک میٹر مٹی نکالنے سے جو کہ جھیل کا مجموعی رقبہ ہے اس میں تقریباً 40,000 دن یعنی 110 سال لگیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر مشینوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے، 10 مشینیں یہاں پر لگا دی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیلی جو مٹی ہے اس کو نکالنے کا جو شرح ہے وہ بڑھ جائے گی اور 250,000 کیوبک میٹر ڈیلی مٹی نکالی جائے گی۔ اس صورت میں 1 بلین کیوبک میٹر مٹی نکالنے میں تقریباً 4000 دن یعنی 11 سال لگیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر 50 مشینوں کا استعمال کیا جائے، پورے ہالینڈ سے مشینوں کو اکٹھا کیا جائے، پورے کینیڈا سے مشینوں کو اکٹھا کیا جائے تو 50 مشینیں یہ بنیں گی ٹوٹل۔ یہ 50 مشینیں اگر یہاں پر لگا دی جائیں تو یہ وقت کم ہو کر 800 دن یعنی 3 سال تقریباً بن جائے گے۔ 3 سال کے اندر صرف مٹی کو نکالا جائے گا، اور یقینی طور پر مٹی کو اگر نکالا جائے گا 1 بلین کیوبک میٹر مٹی نکالیں گے تو اس کو رکھنا کہاں، وہ تو ایک بڑا پہاڑ بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مٹی کو نکالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پروسیسنگ کے عمل کا آغاز کریں گے۔ مٹی کو ڈیلی بیسس پر نکالا جائے گا، اس کو پروسیس کیا جائے گا تاکہ اس میں سے سونے کے ذرات کو نکالا جا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیسنگ کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر جو مٹی ہے اس کو پروسیس کرنے میں، اس کو خاص طریقے سے ریفائن کر کے سونے کو الگ کر کے مٹی کو الگ کر کے، تو اس سارے پروسیس میں بھی کم از کم 6 سال لگ جائیں گے، 6 سال۔ اور 6 سال تک وہ مٹی وہاں پر موجود رہے گی اور 6 سال کے اندر مزید جو سلٹ ہے وہ تربیلا ڈیم میں جمع ہوتا رہے گا۔ اگر آپ اس کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھیں، یہ محض نمبر گیم ہے جو کہ محترم ایئر کراچی کے جو مالک ہیں اور معروف بزنس مین ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ لائن سیدھی کرنے کے لیے اپنا چورن بیچا
اور انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو یہ جو ہے نا تربیلا ڈیم سے مٹی نکال کے دوں گا اور اس مٹی میں سے سونا نکلے گا اور اس سونے کی مقدار اتنی ہوگی کہ پاکستان کے سارے دلدر دور ہو جائیں گے۔ اب اس طرح کے اگر چورنوں کو بیچ کر ہم نے اقدامات کرنے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے ممالک جس میں چین شامل ہے، اور چین کے اندر پاکستان سے بڑے بڑے ڈیم موجود ہیں، تاریخی ڈیم جسے کہا جاتا ہے کہ مدر آف آل ڈیمز، وہ بھی چائنا میں موجود ہے۔ پاکستان صرف دنیا کا اکیلا واحد ملک تو نہیں ہے جس کے پاس ڈیمز موجود ہیں، اور ڈیمز کی تہہ میں یقینی طور پر مٹی آئے گی اتنی گہرائی کے اندر اگر آپ کھودیں گے، جھیلیں بنائیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کنکریٹ کی جھیلیں بنائی جائیں۔ اگر کنکریٹ کی جھیل بھی بنے گی تو اس کی تہہ کے اندر مٹی تو ڈیفینیٹلی ہی موجود ہوگی، کیونکہ پہاڑوں سے آنا ہے۔ پہاڑوں سے جیسے جیسے پانی گزرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ معدنیات کو بھی لے کے آتا ہے، جن کو کرٹیکل منرلز بھی بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر نباتات بھی آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کی صورت کے اندر جو سٹرکچرز پانی اپنے ساتھ بہا کے لے کے آتا ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں، درخت بھی موجود ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارا ساز و سامان ہے جو پانی اپنے ساتھ بہا کے لے کے آتا ہے، وہ بھی یہ جو ڈیمز ہیں ان کی تہہ میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ تصاویر یاد ہوں جو کہ ڈیم کے خشک ہونے پر سامنے آتی ہیں، اب بتایا جاتا ہے کہ منگلا ڈیم میں پانی ڈیڈ لیول پر آ گیا، تو وہ جو پرانے گاؤں تھے جن کے اوپر یہ جو ہے منگلا ڈیم بنا، تو وہ پرانی عمارات، وہاں پر جو سٹرکچرز تھے، گھر تھے یا دیگر جو چیزیں تھیں، وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو پانی ہے وہ اپنی تہہ کے اندر ہر ایک چیز کو رکھ لیتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم اس طریقے سے مٹی نکالیں گے، مٹی نکال کے جو ہے اس میں سے مٹی الگ کریں گے، سونا الگ کریں گے، پھر اس سونے کے ذرات کو ہم ریفائن کریں گے، اس کو ٹھوس سونے میں ڈھالیں گے، ڈھالنے کے بعد ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سونا بیچیں گے، تو جناب ہمیں $626 بلین کی رقم حاصل ہوگی۔ یہ وہ خواب ہے جس کو دیکھا تو جا سکتا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر ممکن نہیں، اور خاص طور پر اگر آپ ایسے حالات میں بتائیں اسٹیبلشمنٹ کو یا گورنمنٹ کو کہ جناب جب گورنمنٹ کے پاس پیسے نہ ہوں، ان کے پاس فائنینسز کی کمی ہو، اور جو ہے IMF کا قرضہ موجود ہو، مجموعی قرضہ بھی موجود ہو، اور آپ کہیں جناب یوں چٹکی بجاتے آپ کا قرضہ اتر جائے گا، تو آپ کی لائن تو سیدھی ہو جائے گی، لیکن قوم کا، ملک کا کچھ نہیں بنے گا۔ تو اس طرح کے چورن بیچنے سے میرا خیال ہے گریز کرنا چاہیے، لوگوں کو حقیقت بتائیں۔ دیکھیں یہ جو شارٹ کٹس ہیں نا، یہ انفیکٹ شارٹ کٹ ہی ہے نا، آپ نے خواب بیچ دیا کہ جناب مٹی نکلے گی، اس میں سے سونا الگ کریں گے، مٹی الگ کریں گے، اور جو مٹی ہے اس کو ہم بیچ دیں گے کھیتوں کے اندر بنجر ایریاز میں، کیونکہ زرخیز مٹی ہوگی، یہاں سے آپ کو زیادہ اچھی فصلیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ ایک کہانی ہے، اس کہانی کا کوئی سر پیر نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ بزنس مین صاحب جو ہیں یہ توجہ دیتے کہ آپ نے انڈسٹریلائزیشن کیسے کرنی ہے، انڈسٹری کا پہیہ کیسے چلانا ہے، کس طریقے سے آپ اپنی پروڈکٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹیبل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ باقی دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ کون سی نئی انڈسٹریز ہیں جو پاکستان میں لگ سکتی ہیں، پاکستان کو اب کس لیول پر جا کر انڈسٹریلائزیشن کرنی چاہیے، نئی انڈسٹریلائزیشن کی پالیسیز کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے ورک فورس تیار کرنے کے لیے اس کی ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے، کس طرح ہم جو ہے اگلے 5 سال کے اندر پاکستان کا جو ایکسپورٹس ہیں ان کو $1 ٹریلین تک لے کے جائیں گے۔ یہ وہ کام ہے جس سے ملک ترقی کرے گا۔ یہ تو چورن ہے، یہ چورن بیچتے رہیں، جتنا مرضی بیچیں، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا۔ تو عرض یہ ہے، اور میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر بڑی جو ہے نا وہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستان کے دن بدلنے والے ہیں، مٹی نکال کر، سونا نکال کر، یہ تو ایسی ہے کہ چاند پر بھیج دیں اور چاند سے کرٹیکل منرلز کو لے کے آئیں۔ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو درست گائیڈ کیا جائے کہ جناب معیشت کو اگر آپ نے سنبھالنا ہے تو آپ کو یہ طریقے اختیار کرنا ہوں گے، اس سے معیشت چلے گی، اس سے انڈسٹری چلے گی، اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اس سے فی کس آمدنی بڑھے گی، اس سے GDP گروتھ کرے گی، اس سے ڈالرائزیشن ہوگی۔ ملک میں آپ سودا بیچیں گے بیرون ملک میں تو آپ کو ریمیٹنسز کے ذریعے یا جو زر مبادلہ ہے وہ پاکستان آئے گا، اس سے آپ کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوگی۔ پتہ نہیں کون کون سے نمونے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے لوگ ان کو الو بناتے ہیں۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।